السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری وجہ سے کسی کو دل آزاری ہو۔ دوستو، آج ہم ان امراض کے بارے میں بات کریں گے جو لوگوں پر جنات کی وجہ سے آ سکتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ لوگوں پر جنات کس طرح، کیوں، کہاں سے مسلط ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر ہی کر لوں۔ اور ایک اور بات، یہاں پر میں جن باتوں کا ذکر کروں گا یہ صرف ہمارے یا عام لوگوں کے مشاہدات تک ہی محدود ہے۔ جنات کا لوگوں پر آنا، ان کے کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں امام ابن تیمیہ کی تشریح کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جن کا حملہ یا تو شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ہم محبت و عشق کی وجہ سے، یا بعض دفعہ جذبہ انتقام کے تحت ہوتا ہے کہ آدمی نے تو یا جنات کے اوپر پیشاب کر دیا، یا ان پر گرم پانی ڈال دیا، یا ان کا کوئی بچہ مار دیا۔ حالانکہ اس بات کا تو ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے حقیقت میں کیا ایسا بھی کیا ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ یوں ہی شغل وکیل میں محض کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی جنات تنگ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل بیوقوف انسان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کا حوالہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں درج ہے۔ دوستو، اب میں آتا ہوں اپنے چند وجوہات کی طرف جن کا اکثر ہم نے مریضوں میں مشاہدہ کیا ہے۔ دوبارہ عرض ہے کہ ہماری بیان کردہ وجوہات کا دائرہ ہمارے مطالعے یا مشاہدے تک ہی محدود ہے۔ جنات ہمارے مطالعہ کی پابند نہیں، اور نہ ہی ہمارے مشاہدے کی۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے حملہ کر سکتے ہیں۔ آخر ہم انسانی بدمعاشوں کا بھی تو یہی روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا ان کی بدمعاشی کسی اصول، ضابطے، جواز کی تابع ہوتی ہے؟ یہی صورتحال جنات بدمعاشوں کا بھی ہے۔ ہم تو صرف اپنے مشاہدے تک ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بچوں کا یا عورتوں کا شام کے جھٹپٹی کا وقت نکلنا، یعنی شام کے اذان کے وقت عورتوں کا کھلی جگہ یعنی میدان، صحن، چھت وغیرہ پر ننگے سر نکلنا۔ بعض خواتین کو نہانے یا سر دھونے کے بعد اگر گیلے بال سمیت کھلی جگہ شام کو آئیں۔ بعض لوگوں کو گندی جگہ پر گرم پانی یا کوئی وزنی چیز پھینکنے سے بھی جنات لگ جاتے ہیں۔ بعض خواتین پر مرد عاشق ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ خاتون خوبصورت ہو، بس زیادہ وجوہات ان کے ننگے ہونا ہی ہوتے ہیں۔ بعض مردوں پر خواتین جنات قبضہ کرتی ہے، یعنی بعض جناتوں کی عورت مردوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، اور سب سے اہم جو مشاہدے میں آئی ہے وہ لوگوں کو اپنے دونوں پیروں کے درمیان تکیہ کے رکھ کر سونا۔ یہ انداز
میرے مشاہدے میں ہے۔ بعض خواتین جنات سے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے ہی جبر جاتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعات بھی حد سے زیادہ آ رہے ہیں۔ پیپل کے درخت سے جنات لگ سکتے ہیں، برگد کے پیڑ، جامن کے پیڑ، انار کے درخت پر تو بالعموم جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس سے بھی آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات شاید زیادہ لوگوں کو ہضم نہ ہو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ جن گھروں میں ٹی وی اور ریڈیو پر فلمیں اور گانے چلتے ہیں، اس گھر میں شیاطین کا داخلہ کھل جاتے ہیں اور ان سے خیر کی توقع کرنا حماقت ہے۔ جن گھروں میں بھارتی چینل زیادہ چلائے جاتے ہیں، ان میں شیاطین اور خبیث ترین جنات کا ہمہ وقت ڈیرا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اصل وجہ بھارتی فلمیں اور ڈراموں میں قدم قدم پر جو اشلوک اور منتر پڑھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے یوں سمجھ لیں کہ آپ خود ہی اپنے گھر پر جادو کروا رہے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ خود ہی وہ منتر اپنے گھر میں پڑھوا رہے ہیں، جس سے آپ کے گھر میں شیاطین کا داخلہ کھل جاتا ہے۔ سخت سردی میں آدھی رات کے وقت ویرانے جنگل اور صحراؤں میں اکیلے گزرنا جنات کے حملہ کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ اس وقت جنات کی بدترین نسل چڑیل، ڈائن، دیو وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت بھی انہی جگہوں پر یہ چیزیں جنات کے شکار آ سکتے ہیں۔ مٹی یا ریت میں زمینی جانوروں کے بل میں پیشاب کرنے سے جنات آ سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جانے سے شکار ہونا آسان اور ان کے شر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھروں میں تصاویر کی موجودگی، بالخصوص دیواروں پر آویزاں ہونا بھی شیاطین اور جنات کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور انہیں گھروں میں گھسنے کی دعوت دیتا ہے۔ زیادہ غصے کی حالت میں آدمی جلد ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب بھی میں نے کافی مختصر یہ بات کی، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جنات ہمارے بات کے تابع نہیں، کہ ضروری نہیں کہ وہ ان ہی چیزوں کی وجہ سے آئیں، اور بھی بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔